تو बिल्ला ट्रक्का वाले ने उस हनीफ मोहम्मद को देखा तो वो लड़का बड़ा ताकतवर और बॉडी बिल्डर टाइप का ना, मजबूत जिस्म वाला लड़का था। तो उनका स्पेशल वो बॉडीगार्ड भी बन गया। स्पेशल वही दिन थे जब आप समझे कि टॉप 10 का राज चलता था लाहौर में। सही। अच्छा, वो जो टॉप 10 थे उनको इसने अपनी कहानी बताई और इसने ये भी साथ बताया कि बिल्ले ट्रक्का के वालों के पास उस दौर में करोड़ों रुपए हैं। उन्होंने कहा यार इस पे नजर रखो। जब वो हनीफ मोहम्मद बाहर आया तो उस वक्त हनीफ मोहम्मद नहीं था, वो हनीफा बाबा के नाम से, बाबा जी जैसे कहते हैं ना, हनीफा बाबा के नाम से एक गैंगस्टर बन के बाहर आया और उसने अपने दूसरे भाई जो शफीक था, शफीक मोहम्मद, उसको भी शफीका बाबा बना दिया। अब ये पंजाब में जो टॉप 10 आए ना उनमें ये एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट नाम थे, दो हनीफा बाबा और शफीका बाबा। ये दोनों भाई जब बाहर आए थे उन्होंने सबसे पहले तो बिल्ला ट्रक्का वाले को फोन किया कि आपने हमारे साथ बहुत ज्यादती किया है, लिहाजा इतने लाख रुपए हमें तवान दें, भुत्ता दें, तो फिर हम हो सकता है कि आपको माफ करने का सोचे। उसने कहा तुम मेरे मुलाजिम, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अच्छा, इस दौरान वो जो दोनों थे बिल्ला ट्रक्का वाला, इनकी एक पुरानी दुश्मनी चल रही थी, जो एक क्रिकेट मैच से शुरू हुई थी गोगी भट्ट वगैरह फैमिली के साथ। अच्छा, उस दुश्मनी को देखते हुए ये जो हनीफा बाबा और शफीका बाबा है ना, पुलिस जराये का खुद से कहना है कि इनको पनाह जो है ना वो गोगी भट्ट ग्रुप ने देना शुरू कर दी। अच्छा, जानते हैं इजाज अहमद भट्ट साहब से। जी भट्ट साहब जरा बताइएगा, मैं चाहती हूँ कि हम तफसीलन जो है वो आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं अमीर बालाज के कत्ल पर, तो इसकी तमाम तहकीकात और चीजें जो है, तमाम पहलुआत हम पूरे सच प्रोग्राम में जो है वो सामने रखें। असल में ये दुश्मनी का आगाज जो है ना आज से 32 से 35 साल कबल हुआ था। ये ऐसे हुआ कि बिल्ला ट्रक्का वाला, जिसके उस वक्त भी सैकड़ों ट्रक थे और उनके साथ उनकी शालमी के इलाके में करोड़ों रुपए की जायदादें थी। अब इतना बड़े लेवल का कारोबार था, उसको संभालने के लिए उन्होंने 300 से 400 मुलाजिम भी रखे हुए थे। अब इतने मुलाजिमों को संभालना, इन सारी चीजों को चलाने के लिए उन्होंने डेरेदारी भी बनाई हुई थी। अब बात कहां से शुरू होती है, ये कहानी वहां से शुरू होती है कि इसके पास एक पुराना मुलाजिम था जिसको ईद मोहम्मद कहते थे। ईद मोहम्मद, एक दिन इनकी एक दीवार टूटी तो बिल्ला ट्रक्का वाले का यार ये दीवार बनानी है, तो उसने कहा मेरा बेटा जो है हनीफ मोहम्मद वो आके इसको बना देगा। जब वो बनाने आया तो बिल्ला ट्रक्का वाले ने उस हनीफ मोहम्मद को देखा तो वो लड़का बड़ा ताकतवर और जैसे आप समझे कि बॉडीगार्ड और बॉडी बिल्डर टाइप का ना, मजबूत जिस्म वाला लड़का था। बिल्ला ट्रक्का वाला उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, 3-4 चक्कर लगाए। उसने कहा यार लड़का तेरा बड़ा मुझे पसंद आया है, तो इसको मेरे पास ही मुलाजिम रख लो। उन्होंने कहा सर अगर आप रख ले और इसको अच्छी पेमेंट यानी तनख्वाह दें तो मुझे क्या इसमें है। अच्छा, वो हनीफ मोहम्मद को उन्होंने रख लिया। जब वो रख लिया वो उनका स्पेशल वो बॉडीगार्ड भी बन गया। स्पेशल कहते हैं ना बैल मुझे मार। हाँ, तो वो जैसे ही उन्होंने रख लिया, वो काम शाम शुरू कर दिया, तो वो उनके आहिस्ता आहिस्ता बहुत एतमाद वाला वो बंदा बन गया। लेकिन कुछ ऐसे बाद एक वाकया ऐसा हुआ, एक मुकदमा न उनके खिलाफ दर्ज हो गया। उस मुकदमे में 2 बंदों को नामजद किया गया, एक आरिफ टीपू को और दूसरा इसी हनीफ मोहम्मद को। जब ये मुकदमा पुलिस में गया तो पुलिस के एसपी और बड़े बड़े अफसरान जो थे वो बिल्ला ट्रक्का वाले के दोस्त थे, उसके डेरे पे आते थे। उन्होंने जाके अपनी मिली भगत करके तो अपने बेटे जो टीपू को ना उस केस से निकाल लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक खातून का केस था, इस वजह से बिल्ला ट्रक्का वाले ने अपने बेटे को निकाल लिया। तो अब सारा मलबा जो है ना वो हनीफ मोहम्मद पे पड़ गया। अब वो जेल चला गया। जेल गया तो जेल में तकरीबन उसको 6-7 साल किसी ने पूछा ही ना। अच्छा, उसका एक छोटा दूसरा भाई भी था शफीक मोहम्मद, तो ये वो भी उसको मिलने जाता था, कहता है यार हमारे साथ बिल्ला ट्रक्का वाला ने की बहुत बुरी है। तो इस दौरान जब वो जेल में बैठा ना, तो जेल में उस वक्त जो नामवर पंजाब पूरे के उजरती कातिल थे ना, वो उस वक्त जेल में मौजूद थे। वो उन्हीं दिनों, ये वही दिन थे जब आप समझे कि टॉप 10 का राज चलता था लाहौर में। अच्छा, वो जो टॉप 10 थे उनको इसने अपनी कहानी बताई और इसने ये भी साथ बताया कि बिल्ले ट्रक्का वालों के पास उस दौर में करोड़ों रुपए हैं। उन्होंने कहा यार इस पे नजर रखो। जब वो हनीफ मोहम्मद बाहर आया तो जब आया तो वो उस वक्त हनीफ मोहम्मद नहीं था, वो हनीफा बाबा के नाम से, बाबा जी जैसे कहते हैं ना, हनीफा बाबा के नाम से एक गैंगस्टर बन के बाहर आया और उसने अपने दूसरे भाई जो शफीक था, शफीक मोहम्मद, उसको भी शफीका बाबा बना दिया। अब ये पंजाब में जो टॉप 10 आए ना उनमें ये एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट नाम थे, दो हनीफा बाबा और शफीका बाबा। ये दोनों भाई जब बाहर आए थे उन्होंने सबसे पहले तो बिल्ला ट्रक्का वाले को फोन किया कि आपने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, लिहाजा इतने लाख रुपए हमें तवान दें, भुत्ता दें, तो फिर हम हो सकता है कि आपको माफ करने का सोचे। उसने कहा तुम मेरे मुलाजिम, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। इस दौरान वो दोनों ने भाइयों ने 2 हमले किए बिल्ला ट्रक्का, लेकिन इसकी क्योंकि बहुत नफरी साथ होती है ये दोनों दफा बच गया। लेकिन ये कॉन्शियस हो गया कि ये मामला कुछ खराब होता जा रहा है। अच्छा, इस दौरान वो जो दोनों थे बिल्ला ट्रक्का वाला, इनकी एक पुरानी दुश्मनी चल रही थी, जो एक क्रिकेट मैच से शुरू हुई थी गोगी भट्ट वगैरह फैमिली के साथ। अच्छा, उस दुश्मनी को देखते हुए ये जो हनीफा बाबा और शफीका बाबा है ना, पुलिस जराये का खुद से कहना है
کہ ان کو پناہ جو ہے نا وہ گوگی بٹ گروپ نے دینا شروع کر دی. انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس آ جائیں. اسی دوران نا علاقہ غیر میں نا بڑی سیف ساؤنڈ جیسے سمجھے پیراڈائز تھی موجود. یہ سارے وہاں چلے گئے, حنیفہ بابا بھی چلا گیا, شفیقہ بھی چلا گیا. اب وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے جو فلمی جن پہ بعد میں فلمیں بنی, یعنی بولا سنیارا سے, ناجی بٹ سے اور خالد چٹا سے, اور اس طرح کے جتنے معروف کریکٹر تھے نا وہ سارے یہ اکٹھے ہو گئے. اب یہ کرتے کیا تھے, وہاں فلم سٹارز کو اور جو مختلف جو ہوتی ہیں اسٹیج اداکارائیں ان کو اسپیشل گاڑیوں پہ بلاتے تھے, ان کے ڈانس وغیرہ دیکھتے تھے, ان پہ لاکھوں روپے لٹاتے تھے, اور جتنے سونے اور ہیرے کی انگوٹھیاں انہوں نے ڈکیتی میں لوٹی ہوتی تھی وہ ان کو گفٹ دیتے تھے. اس طرح کا نام ہوگا. اور ان کے پاس وائرلیس سیٹ ہوتے تھے. یہ وہاں سے وائرلیس پہ لاہور کے نامی گرامی تاجروں کو فون کرتے تھے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب 1 لاکھ آج کل کے 50 لاکھ کے برابر ہوتا تھا. تو یہ کہتے ہیں یار 2 لاکھ 5 لاکھ ہمیں دے دو, یہ فلاں بندہ ہمارا اتنے بجے آئے گا اور آپ جو ہے نا اس کو پیسے دے دیں. اچھا, اس طرح یہ ٹاپ ٹرینڈ کا جو ہے نا وہ ہوا بیٹھنا شروع ہو گیا. اب حنیفہ بابا ایک دفعہ واپس آئے لاہور میں اور انہوں نے ایک پورا یعنی حملہ کیا, اور جس میں وہ بلا ٹرکا والا, یہ واقعہ ہے 1994 کا. 1994 میں بلا ٹرکا والا قتل ہو گیا. جب وہ قتل ہو گیا تو ٹیپو ٹرکا والا جو اس کا بیٹا تھا اس کو وہ ساری جو ہے نا امارت مل گئی. امارت کا مطلب یہ ڈیرہ داری بھی, اس کے ساتھ وہ جتنے ان کے پاس اشتہاری ہوتے وہ بھی, اور جو سینکڑوں ٹرک ہے, ایک ٹرک کی آپ مالیہ سمجھ لیں کہ اس وقت اگر 50 لاکھ کا 1 کروڑ کا ٹرک ہے تو وہ سینکڑوں ٹرکوں کی آپ مالیہ لگائیں. پھر یہ ساتھ میں یاد رکھیں کہ جو شالمی کے علاقے میں ایک پلازا ہے نا وہ 1-2 کروڑ کا نہیں, 1 ارب روپے کا ہے. تو بہت سارے پلازا ہے. اور اس وقت عارف امیر جو ٹیپو تھا نا یہ اس وقت مشہور تھا 10 شیروں والا. میری ملاقات بھی ہوئی تھی تو یہ شیروں والا مشہور تھا, بڑے شیر رکھے ہوئے تھے, لوگ شیر دیکھنے جاتے تھے. لیکن جب یہ دشمنی کا معاملہ تیز ہوئے نا تو یہ پھر انڈر گراؤنڈ ہو گیا. اس کے بعد یہ پھر انڈر ورلڈ کا جو ہے نا نام مشہور ہوا کہ انڈر ورلڈ کی دنیا جو ہے نا لاہور میں موجود ہے. اچھا, یہ دشمنی آگے پھیلتی گئی. وہ 10 کے 10 جو ٹاپ ٹرینڈ لاہور میں آگے اور آ کے وہ وارداتیں کرتے, اس سے انارکلی کے, شالمی کے اور ارد گرد کے جتنے بازاروں کے تاجر ہیں نا, خاص طور پہ اچرا کے, یہ بڑے خوفزدہ ہو گئے. ان دنوں میں شہباز شریف کی حکومت تھی. شہباز شریف کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی. ابھی وہاں سے ایک اوپری سطح پہ آئی جی جو اس وقت کے تھے ان کو احکامات ملے کہ ان کا کسی طرح صفایا کرنا ہے. تو انہوں نے بھی صفایا کرنے کے لیے یہ پولیس کی پلاننگ تھی کہ ان کا صفایا کرنا ہے, ویسے نہیں ہو سکتا. یا تو انڈر ورلڈ کی جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے آپس میں لڑائی کرا دی جائے, اور یہاں پھر دوسرا ذریعہ کہ ان کو پولیس ملا. اب جو تو ان کے ہاتھی چڑھا پولیس والوں کے, ان کو تو انہوں نے پولیس مقابلے میں اڑا دیا. بقایا کو انہوں نے انڈر ورلڈ, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دونوں پارٹیوں کو انڈر ورلڈ کے ڈان بنانے میں پولیس کا بہت بڑا کردار ہے. پولیس نے ان دونوں انڈر ورلڈ کو مخبریاں کروائیں ایک دوسرے سے, جس سے ان کے ساتھی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. اور اس دوران وہ پھر ناجی بٹ اور شفیقہ بابا, حنیفہ بابا, بولا سنیارا اور خالد چٹا, یہ سارے ہاں جی ان کو ایک ایک کر کے سب کو مار دیا. اب وہ اصل جو مجرم ہم جن کو کہتے ہیں کہ حنیفہ بابا, وہ تو مر گئے, لیکن دشمنی پھر کیسے چل رہی تھی؟ اب دشمنی ایسے چل رہی تھی کہ جن یعنی سمجھے کہ شوٹرز نے مارا تھا نا اور ان کو مروا دیا گیا تھا, ان شوٹرز کو دوسری پارٹی نے, مخالفین نے بلا کے اپنے پاس پیسے دیے, ان کی بیواؤں کو پیسے دیے, ان کے بچوں کو, یتیموں کو پیسے دیے. اس کے بعد ان کو بلا کہ آپ کو فلاں شخص نے مارا تھا. اچھا, وہ پھر سب کا نام آنے لگا سب کے سامنے کہ جو عارف امیر ہے اس نے ان کو قتل کیا تھا. اب وہ جو شوٹر تھے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے. اب عارف امیر کے اوپر 3 حملے جو ہے نا ہوئے. ایک بہت بڑا حملہ جو ان کا نا اوان عدل میں ہوا, جس میں ان کے 5 ساتھیوں کو جو محافظ تھے جن کے پاس فل گنیں موجود تھی بڑی بڑی, لیکن ان 5 کو قتل کر دیا گیا. اور عارف امیر کو کچھ فائر لگے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا, لیکن اس کو فوری طور پہ اسپتال پہنچایا گیا, وہ بچ گیا. جب بچ گیا نا اس نے آگے پھر ایک دوبارہ سے ری پلاننگ کی. اس نے کہا اس طرح تو میرے بچے بھی مر جائیں گے, سب کو ختم ہو جائے گا. اس نے یہ کیا کہ ایک دبئی میں ایک سیف ہاؤس لیا, یہاں سے سارے بیوی بچوں کو اور خاندان کے اہم افراد کو اٹھایا اور دبئی چلا گیا. اب وہ کیا کرتا تھا کہ سال میں 2 بار 3 بار, کیونکہ یہاں بھی اربوں روپے کی جائیداد تھی, اس کو بھی سنبھالنا تھا, وہ آتا تھا. اچھا, ان دنوں میں نا عارف امیر کا یہ 2010 کے قریب کا واقعہ, ایک ڈانسر کے پاس رکاسا کے بعد جانا کہا جاتا ہے, پولیس نے بتایا, ہم اپنے پاس سے تو نہیں بتا رہے, کہ رکاسا کے پاس آنا جانا تھا. اس رکاسا کو پتا تھا کہ فلاں دن عارف امیر صاحب جو ہے وہ دبئی سے واپس آ رہے ہیں, اور جب دبئی سے واپس آئیں گے تو وہ ایئرپورٹ اتریں گے اتنے بجے. انہوں نے جو مخالف پارٹی تھی انہوں نے کافی بڑا ایک پلاننگ کی کہ اس کی 3 طرح رکھی پلاننگ کی. پہلے یہ شوٹر مارے گا, اگر اس سے بچ گئے تو باہر نکلے گا تو دوسرا مارے گا, دوسرے بچ گئے تو جب سڑک پہ یہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں گے وہاں یہ حملہ ہوگا.
لیکن جب وہ ایئرپورٹ کی پارکنگ لان میں پہنچے نا تو وہ شوٹر بالکل ان کے سر کے اوپر پہنچ گیا جیسے کہ ان کے بیٹے کی دفعہ ہوا ہے. تو وہ پہنچ گیا اور اس نے فائرنگ کی. جو فائر سیدھا عارف امیر کو لگا تو وہ موقع پہ زیادہ زخمی ہو گیا, وہ ہاسپٹل لے کے گیا اور وہ وہاں فوت ہو گیا. اور یہ بھی مخبری کا ایک نتیجہ, یہ بھی مخبری اس وقت رقاصہ نے بتایا اور اس کے پیچھے پھر آپ کو پتا پوری سٹوری ہوتی ہے. یہ جب عارف امیر کا قتل ہوا ہے نا, بلاج اس وقت 18 سال کا نوجوان تھا, یعنی ابھی بالغ بھی پوری طرح نہیں ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ بڑا میں ہوں, میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میری والدہ ہے, ہم یہ باہر دبئی واپس چلو. اس کی والدہ نے کہا واپس آنا ہی نہیں ہے. پھر اس نے گریجویشن وہاں ایک اعلیٰ کیا نام اچھے کالج سے گریجویشن کی. اس لیے یہ انگلش اس کی بہت اچھی تھی, اس کی یعنی اردو لینگویج میں بڑی کمانڈ تھی, بڑا پڑھا لکھا نوجوان تھا, سلجھا ہوا تھا, میری ملاقات بھی ہوئی تھی. تو بات یہ کہ یہ جب بھی بات کرتا تھا کہتا یہ میں ان دشمنیوں سے بہت تنگ آ گیا ہوں. تو اسی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ کیونکہ گوگی بٹ اور جو تیفی بٹ ہے ان کی دشمنی تو بہت سٹرونگ تھی ان کے ساتھ, لیکن اس کے علاوہ ان کی سہیل شوکت بٹ جو ہے اور اس طرح کے بہت سارے اور گروپوں سے بھی ان کی دشمنی چل رہی. انہوں نے ایک ایک گروپ کو بلایا اور ان کو معاف کیا اور ان کے پاس اپنے بندے بھیجے. انہوں نے کہا ہم آپ سے اپنی دشمنی ختم کر دیں. اس کا پھر باقاعدہ حلف نامے ہوئے, سارا کچھ ہوا, یہ دشمنیاں ختم ہو گئی. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس دشمنی کو ختم کرانے کے لیے ایک وقت ایس پی سی آئی اے کے جو تھے, یہ جو گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, مجھے بتائیے کہ یہ دشمنی ختم نہیں ہو رہی تھی, یہ سارے پیپر ورک بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو پھر بھی یہ دشمنی جو ہے نہیں. یہ دیکھیں گوگی بٹ اور جو تیفی بٹ کی اور بلا ٹرکا والے کی جو مین دشمنی تھی نا, یہ اس کے آگے بہت ساری برانچز نکلی ہوئی, یعنی سمجھے نا کہ آپ ایک دریا ہوتا ہے, اس کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں, یہ بہت ساری نہریں تھی. جب بلاج آیا نا تو اس نے کہا یہ میں کم از کم نہروں کو تو سٹاپ لگاؤں. تو یہ پکی بات ہے کہ جی ان کو انہوں نے ہی مروایا, کوئی اور لوگ بھی تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ میں اب اس طرف آ رہا ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ چھوٹی دشمنیاں ختم ہو گئی تو بلاج نے کہا کہ جب میں یہ بڑی دشمنی کی طرف آتا ہوں نا تو پتہ چلتا ہے کہ میرے فلاں کزن کو, میرے فلاں بھانجے کو, میرے فلاں چچا کو بھی انہوں نے کہا وہ جو چچا کی بھانجے کی ان کی فیملی ہے نا وہ دوبارہ سے واپس. اچھا میں یہ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بلا ٹرکا والے کی شادی جو ہے نا وہ لاہور کے ایک بڑے معروف پہلوان گھرانے میں ہوئی تھی. اور وہ جو ان کی جو مسز تھی نا ان کے جو آگے بھائی تھے, یعنی یہ ٹیپو ٹرکا والے کے ماموں سمجھ لیں آپ, وہ جو تھے بھائی پہلوان اور دوسرے جو سلطان پہلوان, ان کا بڑا نام تھا. ہم اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے, وائنڈ اپ کرتا ہوں. اچھا پھر یہ ہوا کہ یہ جو دشمنی ایسی چلی تو یہ باہر چلا گیا, یہ کافی عرصہ باہر آیا, واپس آیا, یہ ختم کرنا چاہ رہا تھا. لیکن لاسٹ میں یہ ہوا کہ جب اس نے ساری یہ گوگی بٹ اس کی طرف آیا نا, پھر یہ ہوتا ہے کہ گوگی بٹ کے گھر کے باہر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے 2 دفعہ, گوگی بٹ اور تیفی بٹ. بعد میں جب اس کی تفتیش ہوتی ہے تو پولیس کہتی ہے کہ یہ جو بلاج ہے نا اس نے کروائی, اس لیے یہ دوبارہ سے دشمنی جو ریوائیو ہوئی. اب یہ میں آتا ہوں اس واقعہ پہ. اس واقعہ میں یہ کہ ایک ڈی ایس پی ہیں, وہ ان کے بہت پرانے دوست, اس کے جو بیٹے ہیں نا وہ بلاج کے دوست تھے, وہ بار بار اصرار کر رہے تھے آپ وہاں آئیں. وہاں ایک اس کا دوست تھا احسن شاہ جو ہر وقت بلاج کے ساتھ رہتا تھا. یہ پہلے گیا سعودی عرب. اب پولیس کو ملے ہیں, اس کی کالیں ملی ہیں جس میں کالوں میں بتایا گیا کہ اس نے 50 لاکھ روپیہ لیا ہے اس کا بتانے کا کہ اس وقت وہ شادی میں موجود ہے اور وہاں یہ اور پولیس کو یہ بھی پتا چلا. آپ دیکھیں مزے کی بات یہ بھی پتا چلا کہ جو قاتل تھا یہ اس کی ٹیبل کے قریب جب پہنچا ہے تو اس کے 2 گارڈ اس کے پاس گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تم کہاں سے آئے ہو, کون ہو تم؟ اس نے کہا بھائی مجھے ایک عمران نام کا لڑکا یہاں لے کے آیا تھا شادی پہ. تو اس نے کہا تم بیٹھو, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, مجھے بھوک بڑی لگی تو میں کھانا کھا رہا. انہوں نے کہا کوئی غریب سا ہے تو اس کو کھانا کھانے دیں. لیکن اگر کہتے ہیں کہ وہ گارڈ اس وقت اس کو چیک کر لیتے, اس سے گن نکل آتی تو بلاج بچ جاتا, لیکن وہ چیک نہیں کرنے کا غریب آدمی. نے کہا اچھا پچھلی ٹیبل پہ ہو جا. وہ پچھلی ٹیبل پہ ہو گیا اور وہ وہیں رہا. اینڈ پہ کیا ہوا کہ وہ بندہ سامنے بات یہ ہے کہ کنکلوژن یہ ہے, ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر دشمن کو آپ کے ہر عمل کی خبر ہے تو آپ کا دوست غدار ہے. بالکل, اسی لیے کہتے ہیں کہ دوست بنانے میں احتیاط کریں. کوئی نہیں مرواتا, دوست مرواتا ہے آپ کو.